دیکھیے، جب عدلیہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت جو ہے وہ ان کے بیچ میں ایک ٹکراؤ ہے، ان کے بیچ میں وہ سیم پیج پر نہیں نظر آ رہے، ان کو حکومت کو عدلیہ کے نہ فیصلے پسند آ رہے ہیں، نہ ان کی زیادہ آزادی پسند آ رہی ہے، اور یہ لوگوں میں بھی تاثر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں صرف نہیں کہہ رہی، پورا پاکستان اسی طرح دیکھتا ہے۔ اس موقع پر آپ اس طرح کے بلز لے کر آئیں جس سے صاف ظاہر ہو کہ آپ عدلیہ کی کسی طرح پر کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی طرح ان کی پاورز کو کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو مورل اتھارٹی ایک ہوتی ہے کہ جس سے پارلیمان بھی فنکشن کرتی ہے، جس سے قانون سازی بھی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، اور ایسی پارلیمان ہے جس کے پاس وہ مورل اتھارٹی پہلے سے ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہیں، اور عوام وہ بھی جانتی ہے کہ ان کے پاس لوگوں کا ووٹ ہی نہیں ہے۔ تو جو سوورنٹی ہوتی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں پارلیمان میں، جس سے پارلیمان کا ایک تقدس ہے جو پیدا ہوتا ہے، جس سے پارلیمان کو اس کی ساکھ، اس کی طاقت ملتی ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس کی حلف برداری کرائی ہوئی ہے۔ ہارے ہوئے لوگوں کو آپ نے فارم 47 کے ذریعے وہاں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کی رائے کی عکاسی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی پارلیمان پھر جب اس طرح بدنیتی ان کی ظاہر ہو رہی ہو، جب پہلے ہی ان کی نیت میں کھوٹ ہو، اور یہ ساری قانون سازی جو ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت سویلینز کا ٹرائل ان ملٹری کورٹس کا فیصلہ رہتا ہے، پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ رہتا ہے، ریزرو سیٹس کا رہتا ہے، سب سے ضروری الیکشن ٹرائیبیونلز کا فیصلہ رہتا ہے۔ تو جب یہ سب فیصلے سامنے ہیں اور پھر یہ قانون سازی آ رہی ہے، تو یہ دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کو بینچ سٹفنگ کر کے اور فکسنگ کر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔